کعب بن اشرف یہودی۔ وہ تھا تو عرب قبائل میں سے، مگر یہودی بن کے مدینے کے یہودی قبیلوں بنو نذیر اور بنی قریظہ کا حلیف اور ان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ باپ اس کا طے قبیلے کی شاخ بنو بنہان سے تھا، اور اس کی ماں عقیلہ عرب کے مالدار شخص ابو الحقیق کی بیٹی تھی۔ اس کی کئی سالیاں بڑے بڑے عرب خانوادوں میں بشمول اوس قبیلے میں بیاہی ہوئی تھی۔ وہ رئیس اور امیر آدمی تھا، مشہور تھا۔ شہرت کی وجہ اس کی شاعری اور شاعری میں وزن اس کی دولت کا تھا۔ ایک قلعہ نما گھر بنا کے وہ مدینے کے مضاف میں نوابوں کی طرح رہتا تھا۔ یہودیوں کے علاوہ اس کا قریش مکہ سے خصوصی لگاؤ اور گہرا تعلق تھا۔ مسلمانوں کا وہ دشمن تھا۔ اس کی شاعری اسلام اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجر تھی۔ شاعری میں کہا ہوا اچھا برا کلام تھوڑے دنوں میں گھر گھر پہنچ جاتا۔ یوں ایک شخص کے منہ سے نکلی بات سینکڑوں لوگوں کا منہ بن جاتی۔ شاعری اس زمانے میں آج کل کا میڈیا تھا۔ ہر اچھوتا چچورا اور چمکتا شعر لوگوں کے ذہنوں میں بریکنگ نیوز بن کے اچھلتا اور بلبلے پیدا کرتا۔ جنگ بدر میں قریش سرداروں کی موت پہ کعب بن اشرف 70 لوگوں کا ایک ہمدرد وفد لے کر مکہ گیا۔ مکہ کے ایک رئیس مطلب بن ابی وداع سہمی کا مہمان بنا۔ مکہ میں بیٹھ کے اس نے بدر میں مرے قریشیوں کے مرثیے لکھے، نوحے قائم کیے، تقریریں کی، خود بھی تقریر کرتے کرتے رویا، مکہ والوں کو بھی خوب رلایا، مشرکین کو بھڑکایا۔ بدر کا بدلہ لو، مسلمانوں کی بیخ کنی کر دو، چھوڑنا نہیں۔ اپنے باپ کے حوالے سے غطفان کے قبائل میں بھی اس کی ساکھ تھی، وہاں بھی گیا، ادھر بھی اسلام دشمنی کا چرچا کیا۔ یوں سمجھیں جو اس سے بن پڑا اس نے کیا۔ ایک سب سے گستاخانہ کام یہ کیا جو کوئی عرب عام طور پر نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنی لغو شاعری میں مسلمان عورتوں کی تضحیک کی، انہیں بدنام کیا۔ یہ ساری اس کی حرکتیں اسے سزا کا مستحق قرار دینے کے لیے کافی تھیں، خصوصاً جب وہ مدینہ کا شہری ہو۔ میثاق مدینہ کے تحت مدینہ کے امن و امان اور باہمی بھائی چارے کو قائم رکھنے کا حلف دے چکا ہو، یہ بھی مان چکا ہو کہ کسی نزاع کی صورت میں وہ مقدمہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو لائے گا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہر فریق کی اپنی کتاب کے مطابق حتمی ہوگا۔ گمان یہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا ہوگا کہ اپنے ان کرتوتوں کی وضاحت پیش کرے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کبھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر نہیں ہوا۔ یہ بھی مانا جا سکتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے دکھی ہوں گے، مگر یہ بات ماننے والی نہیں لگتی جو اس کے بعد کہی جاتی ہے کہ مدینے کے کچھ مسلمانوں نے چالاکی، دھوکے اور جھوٹے بیان بول کے کعب بن اشرف یہودی کو اس کے قلعہ نما محل کے اندر جا کے قتل کر دی۔ کہانی بڑی دلچسپ بتائی گئی ہے کہ سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھی عبادہ بن بشر، سلکان بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جن کی کنیت ابو نائلہ تھی، حارث بن اوس اور ابو ابس رضی اللہ تعالیٰ عنہم بن اوس کو لے کر کعب بن اشرف کے پاس گئے۔ اس سے جھوٹ موٹ بولے کہ وہ نعوذ باللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت تنگ آ گئے۔ اب وہ صدقہ اور زکوٰۃ مانگتے ہیں، مالی حالت پتلی ہو گئی ہے، کچھ قرض میں اناج دے دو۔ کعب بن اشرف نے کہا لے لو، مگر کوئی سیکیورٹی، کچھ گروی رکھ دو۔ وہ بولے کیا؟ کعب بن اشرف نے کہا اپنی لڑکیاں کچھ چھوڑ جاؤ۔ وہ بولے تم اتنے خوبرو ہو، وہ تو فریفتہ ہو جائیں گی۔ کعب مسکرایا اور بولا پھر کچھ لڑکے بھیج دو۔ وہ بولے ساری عمر کے لیے ان کی بدنامی ہوگی۔
وہ پوچھنے لگا پھر کیا؟ یہ بولے ہمارے پاس کچھ اسلحہ ہے، تلواریں، ڈھالیں، وہ رکھوا دیتے تمہارے پاس بطور ضمانت۔ وہ مان گیا۔ رات کو سب سامان لانے اور لے جانے کا پروگرام بنا۔ رات آ گئی۔ کعب بن اشرف گھر کے اندر اپنی نئی دلہن کے پاس بیٹھا تھا جو خوشبو میں بھیگی ہوئی اسے مہکا رہی تھی کہ نیچے سے ایک اونچی آواز میں کعب بن اشرف کو پکارا گیا۔ کعب اٹھ کے جانے لگا تو اس کی نئی بیوی نے خوشبو بھری سانسوں میں کہا، نہ جاؤ، مجھے اس آواز سے خون ٹپکتا نظر آتا ہے۔ کعب بولا، یہ میرے اوس کے رشتہ دار ہیں، کوئی خطرہ نہیں، ایک بھانجا ہے، دوسرا رضائی بھائی۔ چلا گیا۔ انہوں نے نیچے پہلے سے منصوبہ تیار کیا ہوا تھا۔ کعب خوشبو بکھیرتا گیا، وہ اس کی خوشبو کی تعریفیں کرنے لگے۔ یہ ترنگ میں آ کے بولا، خالص مشک ہے۔ ابو نائلہ نے کہا، کعب تمہارے بالوں میں بہت سوندھی خوشبو ہے، اجازت ہو تو سونگھ لوں۔ کعب پھول کے کپا ہو گیا، بولا سونگھو۔ ابو نائلہ نے بال سونگتے سونگتے سر کو قابو میں کیا، ساتھیوں کو اشارہ کیا، انہوں نے تلواریں چلا دی۔ کعب بن اشرف چیختا ہوا ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ کہانی تو اتنی ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا، مگر اس کہانی میں جو بات ناقابل یقین ہے وہ یہ ہے کہ مارنے والے مسلمانوں نے کعب بن اشرف کو مارنے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی تھی۔ یہ ناممکن ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنے بدترین دشمن کی یوں ٹارگٹ کلنگ نہیں کرائی۔ ابو جہل، ابو سفیان بن حرب، کتنے شدید ترین دشمنوں کے نام لیتے جائیں، ان سب نے الٹا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل نعوذ باللہ کی بار بار سازشیں کی، مگر زمانہ امن میں کسی بہانے، دھوکے یا گھر میں گھس کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی گھٹیا ترین دشمن کے لیے بھی ایسا نہیں سوچا۔ گھر میں گھس کے مارنے سے تو ابو جہل جیسا شخص بھی باز رہا۔ اسی طرح کے دو واقعے اور ہیں۔ ایک واقعہ ایک شاعرہ عورت اسما کو رات سوتے ہوئے ایک مدینے کے اندھے شخص عمیر بن عدی کے ہاتھوں قتل کا قصہ ہے۔ ایک دھوکے سے ایک اور یہودی ابو رافع کا قتل لکھا گیا۔ ان تینوں واقعات کے مطالعے سے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ ایسے واقعات انفرادی طور پر کچھ مسلمانوں نے چھپ چھپا کے کیے ہوں گے یا کرنے کے خواہش مند ہوں گے، مگر ان میں سے کسی بھی واقعے پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی یا حکم یا شاباشی ناقابل یقین ہے۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اپنی ذاتی زندگی سے وابستہ بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، وہ ایسے ایرے غیرے شاعروں کو یوں جھوٹ اور دھوکے سے کبھی نہیں مروا سکتے۔ حقیقت یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے میدان جنگ کے کبھی نہ کسی کو مارنے کی اجازت دی نہ مارا۔ میرا یہ تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چند ایک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں کچھ کم علم مہربانوں کی لگائی خراشیں جنہیں بنیاد بنا کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن صدیوں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تنقید کرتے آئے۔ یاد رہے کہ تاریخ کی اولین کتابیں بھی خلفائے راشدین کے دور میں نہیں بلکہ 85 سے 150 ہجری بعد مسلمانوں کے بادشاہی دور میں لکھی گئی، جب بادشاہوں کی اپنی سیکیورٹی خدشات کے تحت شاید اس طرح کے قتل کرنے کے بعد کوئی ایسا جواز چاہیے تھا جس سے وہ اپنے جرائم کو کوئی سند دے کر قابل قبول بنا لیں۔ احادیث کی کتابیں تو مزید 100-150 سال بعد مرتب، 250 ہجری سے 300 ہجری کے درمیان، وہ بھی سیاق و سباق، زمانی ترتیب، مخاطب کون
اور وجہ تخاطب کو بتائے بغیر۔ کعب بن اشرف کے سب جرائم اسے سزائے موت کا اہل ثابت کرتے ہیں، مگر سزا کے لیے جو طریقہ کار کچھ کتابوں میں لکھا ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کا طریقہ نہیں۔ اس کہانی میں سب کچھ صحیح ہوگا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہ جھوٹ کی ترویج کی، نہ دھوکہ دیا، نہ ایسا کرنے کی کسی کو اجازت دی۔ تاریخ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد وہ ہستی ہیں جن کے بدترین دشمن بھی اقرار کرتے رہے کہ آپ صادق اور الامین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی گرد کو بھی زمانے کا کوئی فرد نہیں پہنچا۔ تاریخ میں یہ واقعہ جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیان 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات کا لکھا گیا۔ چاندنی رات میں کیا، دنیا کی کسی بھی اندھیری رات میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرنور زندگی میں ایسا اندھیر کبھی نہیں آیا کہ وہ کسی کی موت کے لیے جھوٹ اور دھوکے کا سہارا لے یا اس کی سرپرستی کرے۔ میری اہل خرد اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے حسن، رحمت للعالمین اور پوری زندگی کے موجود ریکارڈ کو ذہن میں رکھ کے دوبارہ اس پہ غور کرنے کی درخواست ہے، جس اصول، کامن سینس اور قرآن کی بنا پہ جناب بخاری رحمہ اللہ نے اپنی شروع میں جمع کی ہوئی 6 لاکھ حدیثوں میں سے صرف 7397 پہ اعتماد کیا، پھر ان کی بھی چھانٹی کی، صرف 2602 احادیث کو صحیح قرار دیا۔ صرف اپنی عقل اور سوچ سمجھ کی بنیاد پہ اس میں تھوڑا سا غور اب ہمیں بھی کرنے کی اجازت دیجیے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا سوال ہے، جو نہ جھوٹے تھے، نہ جھوٹ اور فریب کی سرپرستی کر سکتے تھے، کیونکہ وہ صادق، امین اور رحمت للعالمین تھے۔ یہی قرآن کہتا ہے، اور قرآن یقیناً کسی بھی محدث اور تاریخ گو سے زیادہ سچا ہے۔